بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بڑا اچھا موسم ہے اور بڑے اچھے دن ہیں، لیکن جو خوشی دلوں کے اندر ناچتی ہے اور چہروں پر رقص کرتی ہے وہ عام لوگوں میں کم ہے۔ پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، کسی سیانے سے پوچھیں تو وہ بھی اس کی وجہ بیان نہیں کر سکتا۔ کسی اکانومسٹ سے دریافت کریں تو وہ اپنی تمام علمیت کے باوجود یہ نہیں بتا سکتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ہماری انسانوں کی بھری پوری دنیا میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی پریشان اور درد مند رہتا ہے؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دن بھی کچھ سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، اور جب آدمی سیکھ جاتا ہے تو بہت کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت بڑی باتیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں، بشرطے کہ آپ غور کریں۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں، رمضان شریف سے پہلے کا ذکر ہے، میں اپنے گھر میں بالکل اکیلا تھا۔ ایک عجیب و غریب آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی سنائی نہیں دی تھی۔ وہ آواز کچھ پرندے کی لگتی تھی، اور کچھ مشین کی لگتی تھی، اور کچھ کسی سیارے کے اوپر سے آنے کی۔ ککو کک کک ککو۔ میں پریشان ہوا اور میں نے اٹھ کر صحن کا چکر لگایا۔ آواز بدستور آتی رہی تھی، لیکن پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر میں اٹھ کر باورچی خانے میں گیا، وہاں سے بھی ایسی ہی آواز آ رہی تھی، لیکن ذرا مدھم تھی۔ باورچی خانے کے ساتھ ایک کوٹھری ہے جہاں بانو کھانے پینے کا سامان یعنی سوکھی رسد وغیرہ رکھتی ہیں، وہاں بھی ویسی آواز آ رہی تھی۔ پھر میں باہر نکلا اور محسوس ہوا جیسے یہ آواز میرا پیچھا کر رہی ہے، جس طرح میں جاتا ہوں میرے ساتھ چل رہی ہے۔ میں خاصا پریشان ہوا۔ اس عمر میں آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں پر زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے میرا بیٹا جو اپنی فائل بھول گیا تھا، دفتر سے گھر آیا تو میں نے کہا، یار تم دیکھو، یہ عجیب سی آواز آتی ہے اور پھر رک جاتی ہے اور بڑی دیر تک نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ آواز ہماری سڑک سے پچھلی سڑک پر جو سرونٹ کوارٹرز کی کالونی ہے، اس کے پیچھے سڑک بن رہی ہے، اس طرف سے آ رہی ہے، اور زمین کو ہموار کرنے والے بلڈوزرز کی ہے۔ میں نے کہا کہ بلڈوزر کی آواز تو اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا کہ ابو، بلڈوزر جب ریورس کرتا ہے تو پھر یہ مخصوص قسم کی آواز دیتا ہے، خطرے کے طور پہ کہ پیچھے کوئی ہے تو نہیں، محتاط ہو جائیں۔ میرا بیٹا چلا گیا، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ سائنسدان لوگ بھی کیا کمال کے لوگ ہوتے ہیں۔ انہوں نے مادیت سے اتنا کچھ نہیں سیکھا جتنا روحانیت سے سیکھا ہے، اور میرے اندر بھی وارننگ کا یہ سگنل اکثر ایسی ہی آواز میں چلتا ہے اور چلتا رہا ہے۔ اس کو آپ احساس گناہ کا نام دیں۔ میرے اندر کی آواز سے فائدہ اٹھا کر ہی سائنسدان نے اپنی مشینوں میں اس طرح کی آواز بھری ہے جیسے ضمیر کی آواز ہوتی ہے، تاکہ آدمی کو پتہ چلتا رہے کہ وہ کیسی غلطی کر رہا ہے اور کیوں ریورس جا رہا ہے، اور یہ کہ اسے اللہ تعالیٰ نے آگے جانے کے لیے حکم دیا ہے، وہ بیک کیوں جا رہا ہے۔ میرے ذہن میں یہ ساری بات آئی تو بہت ساری گزشتہ باتیں اور کیفیتیں جو آدمی کے ذہن پر طاری ہو جاتی ہیں وہ طاری ہو گئیں۔ مجھے اللہ کی ایک بات یاد آئی جس کی میں نے ہمیشہ ہی حکم عدولی کی اور جس کو نہیں مانا، یہ کہ اللہ کہتا ہے وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور بہت دفعہ کہا ہے۔ ہماری یہ کیفیت رہی ہے، اور شاید میرے ساتھیوں کی بھی ہو، کہ ہم جب سٹیج پر بیٹھے ہیں یا گھر والوں یا دوست احباب میں بات چیت کرتے ہیں تو ضرور ایسی باتیں کرتے ہیں جن پر ہمارا عمل نہیں ہوتا۔ میرے ایک استاد تھے اور میں خود بھی ٹیچر رہا ہوں، وہ اپنے طلبہ، اپنے ساتھیوں اور سارے ملنے والوں کو اکثر بتایا کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے، اپنے کرتے کو خود پیوند لگاتے تھے، اپنے جوتے گانٹھ لیتے تھے، اگر جگہ صاف نہ ہو تو جھاڑو دیتے تھے، اور اگر کبھی کوئی کارکن، کارندہ یا خادم سویا ہوا ہو تو اسے کبھی نہیں جگاتے تھے۔ لیکن میں تو اکثر یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی وہ بشیرہ کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ سویا ہوا ہے، تو کہتا ہوں اسے جگاؤ اور اسے بولو کہ میرے لیے چائے کی ایک پیالی بنائے۔ میری طرح بعد میں آنے والے استاد پھٹے ہوئے کپڑوں کو پیوند لگانے یا جوتا گانٹھنے کی بات اکثر کرتے ہیں، لیکن میں نے کبھی کسی استاد کو آج تک اسکول میں نہیں دیکھا کہ اس نے اپنی قمیض کو کوئی پیوند یا ٹاکی لگائی ہو۔
یہ ہم کہہ ضرور دیتے ہیں، لیکن کتنی بری اور نقصان دہ بات ہے کہ میرا عمل نہیں ہے لیکن میں اسے زبردستی دھکیلے چلا جاتا ہوں کہ آپ اس پر عمل کریں، میں قبول کروں یا نہ کروں، یہ تکلیف دہ بات ہے۔ پچھلے دنوں میں ٹی وی پر ایک تقریر سن رہا تھا۔ ٹی وی پر سمجھدار لوگوں کا ایک پینل کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، ہمارے اسلام میں تو عورت کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں اور اس کے لیے ایسے قانون طے کر دیے ہیں جو دنیا کے کسی معاشرے اور مذہب میں نہیں ہیں، اس کو پوری آزادی دی ہے۔ ولایت والیاں تو اب بڑی مشکل سے وہاں پہنچی ہیں جو آج سے 1400 برس قبل اللہ نے عورت کو دیے ہیں۔ بیان تو یہ ہو رہا ہے، لیکن جب میں عمل کی طرف لوٹتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کرتے کہاں تک ہیں۔ میرے ایک عزیز ہیں چچا زاد بھائی، وہ بڑے نیک مولوی آدمی ہیں اور ہمیں اچھی نصیحتیں کرتے ہیں۔ ان کی رحیم یار خان میں زمین ہے جس میں باغ بھی ہے، 12 مربع زمین ہے۔ وہ ایک بھائی اور بہن ہیں۔ ان کے ابا جی حیات تھے تو وہ سب کام سنبھالتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو بڑی سیدھی سی تقسیم تھی کہ 8 مربع بھائی کے اور 4 مربع بہن کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ اس میں کوئی باریکی بھی نہیں تھی۔ وہ بھائی صاحب جو بار بار یہ کہتے تھے کہ اللہ نے طے کر دیا ہے، انہیں جب 4 مربع زمین دینے پڑے، ایک مربع کی آمدنی تقریباً 4 لاکھ روپے سالانہ تھی اور 16 لاکھ روپے سالانہ بہن کو جانے لگا تو ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ وہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بتاتے تو بڑے شوق سے تھے، لیکن عمل نہیں تھا۔ میں نے کہا یار تو ہمیں سمجھایا کرتا تھا، اس لیے آپا کا جو حصہ بنتا ہے تو دے۔ کہنے لگا نہیں، میں ظالم نہیں ہوں، سنگ دل نہیں ہوں، میں بڑی احتیاط اور سنبھال کے ساتھ اس کے مربع کا انتظام بھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا دفع کر، ایسا نہ کر، اس کا خاوند جانے وہ جانے۔ کہنے لگا نہیں، میں اس کی بہتر مدد کر سکتا ہوں اور میں اس کا خرچ چلانے کے لیے گزارے کے طور پر 2000 روپے ماہانہ دے رہا ہوں۔ دیکھیے جب یہ سب کچھ طے ہو گیا تو میں نے ایک روز اپنے اس بھائی کو دیکھا۔ خواتین و حضرات، لاہور میں ایک جگہ ہے شاہ جمال کالونی، وہاں پر سڑک کے کنارے ایک چڑی مار بیٹھا تھا۔ یہ طوطے چڑیاں پکڑ کر بیچنے والے ہوتے ہیں۔ وہاں میرا وہی بھائی کھڑا تھا اور اس نے اس چڑی مار سے کہا 100 چڑیاں چھوڑ دے اور بتا کتنے کی آتی ہیں۔ اس نے کہا کہ 5 روپے کی ایک چڑی ہے۔ میرے بھائی نے کہا کہ یہ لو 500 روپے۔ چڑی مار نے جنگلے کا دروازہ کھول دیا اور چڑیاں پھر پھر اڑنے لگیں۔ میں گاڑی میں بیٹھا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا بتاؤ طوطا کتنے کا ہے؟ اس چڑی مار نے جواب دیا 25 روپے کا۔ میرے بھائی نے کہا کہ چلو 10 طوطے چھوڑ دو۔ یہ پیسے دے کر میرا بھائی سمجھا کہ اللہ کے حکم پر اس نے عمل کر لیا ہے، اور جو لوگ وہاں کھڑے تھے وہ سب کہہ رہے تھے کہ کتنا نیک دل آدمی ہے، جو جانوروں پر اس قدر رحم کرتا ہے تو بندوں پر کیوں نہیں کرتا ہوگا۔ اس طرح کی کوتاہیوں میں ہم سب شامل ہیں کسی نہ کسی طور پر۔ میں زور لگاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ یا اللہ ایسی کوئی بات منہ سے نہ نکلے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ معتبری بنانے کے لیے چاہے گا کہ اس کی واہ واہ ہو، رہا اس کا عمل تو اسے کون دیکھنے جاتا ہے۔ اس طرح آدمی کو بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اسکول میں 2 لڑکے آپس میں لڑ پڑے، پرنسپل نے انہیں اسکول سے نکال دیا۔ دونوں لڑکوں کے والدین میرے پاس آ گئے اور کہا آپ صاحب عقل ہیں، پرنسپل صاحب کو منائیے۔ میں پرنسپل کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ میں یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں اور انہیں اسکول سے نکال دیا۔ اس سختی سے نکالا کہ وہ لڑکے کسی اور اسکول میں داخلہ ہی نہیں لے سکتے تھے، یعنی ان کا کیریئر ہی تباہ کر دیا۔ ہوا یہ تھا کہ صبح دعا کے وقت ایک نے دوسرے کو دھکا دیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے، بس اتنی بات تھی۔ میں نے پرنسپل سے درخواست کی کہ آپ تو معاف کر دینے والوں میں سے ہیں، تو کہنے لگے ہاں ہم اپنے بچوں کو معافی کا درس دیتے ہیں۔ میں نے کہا سر جب تک آپ معاف کرنے کا علم نہیں عطا کریں گے تو انہیں لفظ کے معنی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ آپ انہیں آگے بڑھنے کا، مقابلہ کرنے کا سبق سکھاتے ہیں تو معاف کرنے کا بھی سکھا دیں۔ یہ کیسے آئے گا؟ یہ اسکول سے ایسے ہی نکل گئے اور انہیں کسی نے معافی کا درس نہ دیا اور اتفاق سے جا کر کسی ضلع کے ڈپٹی کمشنر بن گئے تو انہیں تو معاف کرنے کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ انہوں نے سیکھا ہی نہیں ہوگا، جیسے میں نے باکسنگ کا فن نہیں سیکھا،
اگر کوئی مجھے اکھاڑے میں کھڑا کر دے تو میں تو مارا جاؤں گا۔ کہنے لگے نہیں، دیکھیے اس کا کورس میں ذکر ہے، اور ایک ماسٹر صاحب سے کہا کہ آپ بھاگ کر وہ کتاب لائیں اور اسے اشفاق صاحب کو دکھائیں۔ اس میں لکھا تھا کہ ایک بدبخت بڑھیا مکہ شریف میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر روز کوڑا پھینکا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زلفیں، سر اور کپڑے جھاڑتے ہوئے گزر جاتے تھے۔ یہ کہانی آپ لوگ جانتے ہیں۔ ایک دن یہ سب کچھ نہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ عورت بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے اس کے گھر گئے اور فرمایا کہ بی بی کیا حال ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ پرنسپل صاحب کہنے لگے دیکھیے کتنا اچھا معاف کرنے کا سبق ہے۔ میں نے کہا کہ جی یہ تو کہنے کی بات ہے۔ کہنے لگے نہیں، ہم پڑھا دیتے ہیں۔ اگلے سبق میں پڑھیے، جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے تھے، وہاں پر شریر نوجوان پیچھے پڑ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی کہ اے اللہ یہ لوگ جانتے نہیں۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آیا اور کہا آپ چاہیں تو ہم پہاڑوں کو ہلا دیں، یعنی فرشتے کو تکلیف ہوئی کہ یہ کم بخت لوگ کیا کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں کچھ نہ کہنا، انہیں پتہ نہیں ہے، جب پتہ چل جائے گا تو یہ ایسا نہیں کریں گے۔ اچھا ہم سارے یہ بات بتا تو دیتے ہیں لیکن ہم اس پر کسی طور عمل نہیں کرتے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب تک عمل نہ ہو سکے بتائیں بھی نہیں۔ جب بات کریں تو لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی ایسا ضرور آتا ہے زندگی میں جو اس آواز سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اس کا ضمیر جب اس کو روکتا ہے اور کہتا ہے کہ ریورس مت چل تو وہ ریورس سے رک جاتا ہے۔ آواز سب کو آتی ہے، پتہ سب کو چلتا ہے، لیکن وہ خوش قسمت ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناؤں؟ بریلی کے کوئی رئیس تھے، وہ میر ضامن کے مرید بھی تھے، ان سے بیعت تھے۔ ان کے ہاں ایک دفعہ چوری ہو گئی تو لوگوں کو اکٹھا کیا۔ ایک بیچارہ جولاہا وہاں موجود تھا جو بڑا ڈرپوک قسم کا کارندہ ہوتا ہے۔ اس کو بلا کر ڈرایا دھمکایا تو وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ جناب یہی چور ہے، اس کی شکل دیکھیں، پیلی رنگت ہو رہی ہے۔ اس پر انہوں نے اس کو 3-4 بیض مارے، وہ تڑپا اور چلایا۔ رئیس جب گھر آیا تو اسے خیال آیا کہ اس کے پاس کوئی ثبوت تو تھا نہیں، میں نے ایسے ہی اسے مارا۔ وہ وہاں سے نکلے اور مولوی ضامن صاحب کے پاس گئے جو اس وقت اپنے کمرے میں تھے اور معمولات میں مصروف تھے۔ خادم نے رئیس سے کہا کہ وہ اس وقت نہیں مل سکتے۔ رئیس نے کہا کہ آپ مولوی صاحب سے کہہ دیجئے کہ یا تو وہ ملاقات کر لیں یا پھر میں اپنا منہ کالا کروں یا جھیل میں ڈوب کر مر جاؤں، کیونکہ میں واپس گھر نہیں جاؤں گا۔ اس پر پریشان ہو کر مولوی ضامن نے انہیں اندر بلا لیا اور کہا میاں کیا شور مچا رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ جی مجھ سے یہ کوتاہی ہو گئی ہے۔ مولوی ضامن نے کہا کہ اس میں شور مچانے والی کیا بات ہے؟ اس شخص سے جا کر معافی مانگ لو۔ رئیس کہنے لگا یہ تو مشکل ہے، کیونکہ وہ بڑا آدمی تھا۔ مولوی ضامن نے کہا کہ بس خودکشی کرنے، مرنے یا خود کو ایذا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ایک ہی حل ہے کہ معافی مانگو۔ وہ واپس آیا، گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جولاہے کو بھی بلایا۔ وہ بیچارہ پھر ڈرا کہ سردار نے پھر بلایا ہے۔ رئیس نے کہا کہ یا تو مجھے اتنے بیض مارو، نہیں تو میں تجھے اس گاؤں سے جانے نہیں دوں گا، تیرا خاندان مار دوں گا۔ وہ کہنے لگا خواہ مجھے آپ جان سے مار دیں، آپ رئیس ہیں اور ہمارے سردار ہیں، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ رئیس نے کہا کہ نہیں، یہ تو تجھے مارنے پڑیں گے۔ وہاں جھگڑا ہو گیا۔ لوگوں نے کہا حضور یہ بیچارہ غریب آدمی ہے اور آپ سے خوف زدہ ہے، یہ اتنا بڑا قدم کیسے اٹھا سکتا ہے؟ آپ معافی مانگ لیں کافی ہے۔ وہ رئیس گھٹنوں کے بل جھک کر جولاہے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی۔ اس پر اس جولاہے نے کہا کہ جی میں نے آپ کو معاف کیا۔ جب رئیس گھر پر آئے تو پھر بھی اس کا دل مطمئن نہ ہوا کہ پتہ نہیں معافی ملی ہے یا نہیں، مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی۔ گویا رئیس کے اندر بلڈوزر کی کک کک چلی آ رہی تھی اور وہ اس کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ پھر رئیس نے جولاہے کو بتائے بغیر اپنے آپ کو اس کے گھر کا ایک خادم بنا لیا۔ صبح اٹھتے تو بگھی لے جاتے اور اس کے گھر والوں سے کہتے کہ بازار سے جو سودا منگوانا ہے مجھے بتا دیں۔ بیویوں کے مزے ہو گئے،
وہ 2 سیر چینی، سیر آٹا، پیاز اور مولیاں وغیرہ سب کچھ منڈی سے خرید کر انہیں لا دیتے۔ جب تک زندہ رہے وہ ایک خادم کی حیثیت سے اس گھرانے کا کام کرتے رہے۔ یہ تو خوش قسمت لوگوں کی کہانی ہے کہ انہوں نے جو کہا اس پر عمل بھی کیا، کیونکہ مجھ سے یہ ہوتا نہیں ہے اور میں کافی کوشش بھی کرتا ہوں۔ اسلام کی برتری کا تذکرہ کرتے ہوئے ان بڑے لوگوں کی مثالیں ہم دیتے ہیں کہ جن کے قریب تک پہنچنے کا ہمیں یارہ نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی، اور انہیں ہم کسی بھی صورت تقابل نہیں لا سکتے۔ جب اللہ یہ کہتا ہے اور وضاحت سے کہتا ہے، تم کیوں ایسا کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، یہ بڑی غور طلب بات ہے۔ اس میں یقیناً تھوڑی سی بے رونقی ضرور آئے گی، لیکن جس بات کا میں نے پہلے تذکرہ کیا کہ دلوں کے اندر خوشی کا سامان ضرور مل جائے گا، جیسے اس رئیس کے اندر ہوا۔ اشفاق احمد صاحب کہتے ہیں کہ آج کی میری باتیں سننے کے بعد اپنے اندر ضرور جھانکیے گا، کیا آپ بھی اپنے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں رکھتے؟ ہم سب ضمیر کی آواز کو دبا دیتے ہیں اور یہ ایک غلط عمل ہے۔ میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔